السلام علیکم ویورز، میں ہوں ایڈوکیٹ علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لا ٹائگرز۔ آج کا ہمارا ٹاپک لا آف ٹارٹ کے حوالے سے ہے پرائیویٹ نوسانس۔ اس سے پہلے ہم نوسانس کے بارے میں بھی لیکچر دے چکے ہیں اور پبلک نوسانس کے بارے میں بھی ایک ڈیٹیلڈ لیکچر موجود ہے۔ ان دونوں ویڈیوز کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پرائیویٹ نوسانس۔ نوسانس ہم نے کیا کہا تھا؟ کسی کو ڈسٹرب کرنا، انٹرفیرنس کرنا، مداخلت کرنا کسی کے معاملات زندگی میں جس سے نیکسٹ پرسن ڈسٹرب ہو۔ اب جو پبلک نوسانس ہے اس میں اوور آل پبلک کو ڈسٹرب کرنا ہے، جبکہ پرائیویٹ نوسانس جو ہے اس میں ایک اسپیسیفک پرسن کو پرائیویٹلی ڈسٹرب کرنا۔ ٹھیک ہے، فردر ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں اس کی۔ پرائیویٹ نوسانس میں بی ڈیفائنڈ ایز ان لافل انٹرفیرنس۔ ٹھیک، ان لافلی آپ انٹرفیرنس کریں کسی کے معاملات میں ود اے پرسنز یوز اور انجوائمنٹ آف لینڈ۔ ٹھیک ہے، اس کی اپنی جو یوز کے لیے یا پھر انجوائمنٹ کے لیے کوئی لینڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کے معاملات میں آپ جب دخل اندازی کریں گے اور وہ ڈسٹربنس کریٹ ہوگی، اسے ہم پرائیویٹ نوسانس کہتے ہیں۔ یا کچھ اور رائٹس بھی ہیں جنہیں کوئی پرسن انجوائے کرتا ہے اور آپ کی وجہ سے، آپ کے نوسانس کریٹ کرنے کی وجہ سے، آپ کے ڈسٹرب کرنے کی وجہ سے وہ ان رائٹس کو انجوائے نہیں کر پا رہا، تو پھر وہ بھی پرائیویٹ نوسانس ہوگا، لیکن وہ اسپیسیفک پرسن ہونا چاہیے، پبلک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پبلک ہوگی، مختلف لوگ ہوں گے، پھر اسے ہم پبلک نوسانس کہیں گے۔ ایک کیس لا دیا ہوا ہے ویئر ورسز گاسٹن 1944 AC 30۔ ٹھیک، اس کیس لا کے مطابق یہ کیس لا ایسا تھا کہ کسی روڈ پر، کسی ہائی وے پر ایک رکاوٹ تھی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے کسی کو ایکسیڈنٹ ہوا۔ اب بیسیکلی دیکھا جائے پبلک نوسانس کے بارے میں جب میں نے لیکچر دیا تھا اس میں یہ ایگزامپل بھی دی تھی کہ ایسے ہی کسی رستے پر رکاوٹ ڈالنا جس سے پبلک ڈسٹرب ہو، وہ پبلک نوسانس ہوگا، لیکن وہ پبلک نوسانس کے لیے کوئی پرائیویٹ پرسن سو نہیں کر سکتا، یہ بھی ہم نے کہا تھا۔ لیکن یہاں ایک بات اور بھی کہی تھی کہ پرائیویٹ پرسن پبلک نوسانس کے لیے سو اس وقت کر سکتا ہے جب پرائیویٹ پرسن کو پرسنلی کوئی نقصان پہنچے۔ اب اس ہائی وے پر کوئی رکاوٹ ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے کسی اسپیسیفک پرسن کا ایکسیڈنٹ ہوا، اب اسے انجری کاز ہوئی، ٹھیک ہے، اسپیسیفک پرسن کو، اب وہ پرائیویٹ نوسانس کے لیے بھی سو کر سکتا ہے، جبکہ وہ تھا پبلک نوسانس۔ رکاوٹ جو ڈالی ہوئی تھی وہ پبلک نوسانس تھا، لیکن پبلک نوسانس کے لیے عام بندہ جو ہے، عام شہری، وہ سو نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اسے پرسنلی خود نقصان پہنچے، کوئی انجری کاز ہو، پھر وہ سو کر سکتا ہے۔ اب اس ہائی وے پر جب کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس نے پرسنلی سو کر دیا، یہ کیس لا اس کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایسینشلز دیکھیں پرائیویٹ نوسانس کے۔ ان لافل انٹرفیرنس، ٹھیک ہے، سب سے پہلے ان لافل انٹرفیرنس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، غیر قانونی مداخلت ہونی چاہیے کسی کے معاملات میں۔ دوسرا یہ ہے سچ انٹرفیرنس ود اے پرسنز یوز اور انجوائمنٹ۔ میں نے کہا تھا کہ جو ٹارٹ ہے، ٹھیک ہے، جو لا آف ٹارٹ ہے، اوور آل کسی کو ڈسٹرب کرنا ہے، اوور آل کسی کو تکلیف پہنچانا ہے، ایسی تکلیف جو کرائم میں نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، ایسا ٹارچر کرنا، ٹھیک ہے، ایسا ڈسٹرب کرنا جو کرائم نہیں ہے لیکن وہ پھر ٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب وہ تو سارا کا سارا ٹارٹ ہے، اسپیشلی جو نوسانس ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کے معاملات میں انٹرفیئر کرنا، ایسے معاملات میں، ایسے رائٹس میں جن کو وہ یوز کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے، اور آپ کی وجہ سے وہ اسے یوز یا انجوائمنٹ نہیں کر پا رہا، تو یہ بھی اسینشل ہے نوسانس کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز یہ واضح کرتا ہے کہ یہ نوسانس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جب یہ اسینشل ہوگا، اس سے واضح یہ ہوگا کہ یہ نوسانس ہے، ٹارٹ تو ہے ہی ہے، نوسانس از اے ٹارٹ۔ اچھا، اور کوئی ڈیمیج کاز ہونا چاہیے۔ اب اس کیس لا میں کیا ہوا؟ کوئی ڈیمیج کاز جو ہوا، اس کوئی انجری کاز ہوئی، پھر اس نے جا کر یہ کیس فائل کر دیا بیکاز اسے پرسنلی کوئی نقصان پہنچا آن دا پبلک وے، پبلک نوسانس تھا لیکن پرسنلی نقصان پہنچا تو پھر پرائیویٹ نوسانس ہو گیا، تو ڈیمیج کاز ہونا بھی ایک اسینشیل ہے۔ کائنڈز آف پرائیویٹ نوسانس اگر دیکھیں تو اس میں اب دو چیزیں ہیں۔
بائی مٹیریل ڈیمیج ٹو پراپرٹی. ٹھیک ہے, پراپرٹی اب جب ہم نے ڈیفینیشن کی بات کی تو کیا کہا, ود اے پرسنز یوز اور انجوائمنٹ آف لینڈ. لینڈ از اے پراپرٹی. ٹھیک ہے, اس پراپرٹی کو کوئی میٹیریل ڈیمیج پہنچانا, ایک تو اقسام یہ ہے. دوسرا کیا ہے, بائی فزیکل ڈسکمفارٹ. فزیکلی ڈسکمفارٹ کرنا, جیسا کہ میں نے ایگزامپل دی تھی کہ اونچی آواز میں سانگ چلانا, میوزک چلانا, ٹھیک ہے, اسپیکر چلانا یا کچھ بھی, ٹھیک ہے, اس سے آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. یا اسی طرح کوئی اسموکنگ ہے اور باقی اس طرح کے جو نوسانس ہیں, نوسانس کے لیکچر میں نے ساری ایگزامپلز دی تھی. تو وہ ساری جو ایگزامپلز ہیں وہ سارے جو نوسانس ہیں. اب کچھ تو ہیں میٹیریل ڈیمیج آف پراپرٹی, آپ کی پراپرٹی کو کوئی میٹیریل ڈیمیج پہنچ رہا ہے, ایک کائنڈ تو یہ ہو گئی. دوسری کائنڈ یہ ہے کہ فزیکلی ڈسکمفارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے کانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے جب اتنی اونچی آواز سے آپ کے پاس میوزک آ رہا ہے کسی دوسرے کے گھر سے. ٹھیک ہے, وہ بھی وہ نوسانس کر رہا ہے, نوسانس کریٹ کر رہا ہے. اسی طرح جب آپ کی فزیکلی آپ بیمار ہو رہے ہیں کسی کے نوسانس کریٹ کرنے سے. ٹھیک ہے, لیٹ سے کوئی فیکٹری ہے آپ کے گھر کے پاس اور وہ کام کرتے ہیں, اس کا جو دھواں ہے یا پھر کوئی ڈسٹ ہے وہ آپ کے گھر آتی ہے, اس سے آپ بیمار ہوتے ہیں. ٹھیک, آپ فزیکلی ڈسکمفارٹ فیل کرتے ہیں, یہ بھی ایک کائنڈ ہے پرائیویٹ نوسانس کی. اچھا, اس کی ریمیڈیز کیا ہوں گی؟ ٹھیک ہے, نوسانس تو ہو گیا, لیٹ سے نوسانس ہو جاتا ہے, پھر اس کی ریمیڈیز ہمارے پاس کیا ہے؟ فرسٹ آف آل ابیٹمنٹ ہے. ہم ابیٹمنٹ کر سکتے ہیں, اپنی اعانت خود کر سکتے ہیں, اس کو روک سکتے ہیں, وہاں یوز آف فورس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس نوسانس کریٹ ہونے کو ہم روک سکتے ہیں, چاہے وہاں ہمیں یوز آف فورس بھی کرنا پڑے, وہاں ہمیں قانون کچھ نہیں کہے گا. یہ ریمیڈی ایک ہمارے پاس موجود ہے. دوسرا, ایکشن فار ڈیمیجز. نقصان کریٹ ہو گیا, آپ کو کوئی نقصان پہنچ گیا بائی میٹیریل ڈیمیج آف پراپرٹی, آپ کی پراپرٹی کو لیٹ سے نقصان پہنچا, آپ ڈیمیجز لے سکتے ہیں. آپ کہیں جی اس نقصان کی بھرپائی کریں. ٹھیک ہے, وہ آپ کے پاس ایک ریمیڈی موجود ہے, آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں. انجنکشن, آپ جو ہے نا سو کر سکتے ہیں عدالت میں, تاکہ عدالت ان کو حکم دے کہ اس کو ریسیس کرے جو انہوں نے نقصان کریٹ کی ہے, جو انہوں نے ٹارٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ریمیڈیز ہمارے پاس موجود ہیں. اب جب بھی ہم کوئی ٹارٹ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, جب کہ کوئی ٹارٹ کی کوئی کائنڈ بھی پڑھتے ہیں, جیسے کہ آج ہم پرائیویٹ نقصان پڑھ رہے ہیں, اس میں ہم پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ڈیفینڈنٹ جو ہوتا ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ ڈیفینسز بھی ہوتے ہیں جو وہ یوز کر سکتا ہے اپنے لیے, کہ یہ ٹارٹ نہیں تھا یا یہ نوسانس نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو اس نوسانس میں وہ کیا ڈیفینسز یوز کر سکتا ہے؟ ایک تو اسٹیچوٹری اتھارٹی. ٹھیک ہے, اسٹیٹس کی طرف سے اسے اتھارٹی دی گئی ہو اس کام کرنے کے لیے جس سے نوسانس کریٹ ہو رہا ہے, یا کوئی ڈسکمفارٹ ہو رہا ہے, یا کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے, یا پھر کوئی ڈسٹرب ہو رہا ہے, لیکن وہ کام جو کر رہا ہے اس کام سے کوئی ڈسٹرب تو ہو ہی رہا ہے, لیکن اس کو اگر کوئی اسٹیٹس اتھارٹی موجود ہے اس کے پاس تو پھر یہ نوسانس نہیں ہوگا. یہ ڈیفینڈنٹ اپنے لیے یوز کر سکتا ہے عدالت میں. گرانٹ بائی دا پلینٹیف, اگر پرمیشن گرانٹ بائی دا پلینٹیف ہے, اگر پلینٹیف نے خود پرمیشن دی تھی کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ رائٹ جو ہے اگر پلینٹیف نے خود دیا تھا تو پھر پلینٹیف یہ تو نہیں کہہ سکتا مجھے جی ڈیمیجز لے کے دیے جائیں. یہ پلینٹیف سو نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے خود رائٹ دی ہے, یہ ڈیفینس اس کے پاس موجود ہے. ڈیفینڈنٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس کی طرف سے رائٹ دیا گیا تھا. لیٹ سے میں آپ کو اس کی ایگزامپل کروں, میرا گھر ہے, اوپر میرا گھر ہے, نیچے دکانیں ہیں جو کہ میں نے کرایہ پر دی ہوئی ہیں. اب وہ جب میں نے کرایہ پر دکانیں دی, دکان والوں سے میرا طے ہوا کہ انہوں نے کوئی کام کرنا تھا, وہاں جو بھی کام کرنا تھا انہوں نے ظاہر ہے مجھے بتایا, میں نے اب کرایہ بھی لیا ان سے. اب ظاہر ہے میں ان کو دکان کرایہ پہ دے رہا ہوں, میں ان کو رائٹ دے رہا ہوں کہ آپ اس کو یوز کریں. ٹھیک ہے, انہوں نے کام تو بتایا ہے مجھے, میں نے یہ تو نہیں کہا آپ یہ کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, میں نے خود ان کو رائٹ دیا ہے وہ کام کرنے کا. اب وہ کام کر رہے ہیں, پھر میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں, جا کے سو کر دوں, اٹس ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے, تو پھر جو رائٹ پلینٹیف کی طرف سے گرانٹ کیا ہوا ہو, یہ بھی ڈیفینس ہے ایک ڈیفینڈر کے پاس, وہ عدالت میں یوز کر سکتا ہے. ایکویزنس, یہ بھی ڈیفینس ہے ڈیفینڈنٹ کے لیے, وہ یہ بھی عدالت میں یوز کر سکتا ہے. اب کنڈیشنز فار ابیٹمنٹ ہے, یا اس کو نا اس کے ساتھ ملا لیں, بعد میں لکھا گیا ابیٹمنٹ جو آپ نے کرنی تھی. ٹھیک ہے, جو آپ نے اپنی اعانت خود کرنی تھی, یوز آف فورس وہاں کرنا تھا, تو اس کے لیے کنڈیشنز بھی کچھ ہونی چاہیے. اب ایسا نہیں ہے آپ اپنی اعانت کرتے کرتے
آپ اس نوسانس کریٹ ہونے کو روکتے روکتے کسی کا نقصان کر دیں، کسی کو انجری کاز ہو جائے، کسی کی لائف کو ڈینجر پہنچ جائے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اب اس کے لیے کنڈیشن ہے سب سے پہلے پیسفلی، ٹھیک ہے، آپ وہ ابیٹمنٹ جو کریں گے پیسفلی کریں، ٹھیک ہے، امن اور سکون سے کریں، کوئی فساد یا شر نہ پھیلائیں، اگر پھیلائیں گے تو پھر اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اچھا، دوسرا ہے نو ڈیمیج شوڈ کاز، آپ اپنے آپ کو ڈیمیج سے بچانا چاہ رہے ہیں، آپ کسی دوسرے کو ڈیمیج پہنچا دیں ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ اگر ابیٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس طرح سے ابیٹمنٹ کریں کہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، ٹھیک ہے، نو ڈیمیج شوڈ کاز۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ نو ڈینجر ٹو لائف، کسی کی لائف کو بھی کوئی ڈینجر نہیں ہونا چاہیے اس ابیٹمنٹ سے جو آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نوٹس آف نیسیسٹی، آپ نیسیسٹی کا نوٹس بھی دیں گے کہ یہ ابیٹمنٹ کرنا ضروری ہو گئی تھی کیونکہ اتنی ڈسٹربنس کریٹ ہو رہی تھی، یہ آپ کو بتانا بھی لازمی ہوگا۔ یہ کنڈیشنز ہیں ابیٹمنٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو آپ اس کے ساتھ ملائیں گے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک پرائیویٹ نوسانس۔ تو لا آف ٹارٹس کے فردر جتنے بھی لیکچرز آئیں گے ان سے اویئر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔